بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر ایک قصبے میں تھا، بہت غریب لوگ تھے، لیکن غربت نے ہمارا حسن نہیں چھینا تھا۔ دونوں بہن خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ والدہ نے شوہر کی وفات کے بعد ایک ہسپتال میں آیا کی نوکری کر لی اور بھائی ریلوے اسٹیشن پر کلی بھرتی ہو گیا۔ وہ بھی ہر ماہ کچھ رقم دے جاتا تھا جس سے ہمارا گزر ہو رہا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو ابھی کمانے کا لائق نہیں ہوا تھا۔ ماں نے ہم دونوں بہنوں کو صرف دوسری جماعت تک پڑھایا تھا۔ میری بڑی بہن گھر کا کام کرتی اور میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ چھوٹا بھائی ریلوے لائن کے پاس ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ والدہ صبح ناشتہ کر کے ہسپتال چلی جاتی تھی۔ یہ ریلوے کا ایک چھوٹا سا ہیلتھ کیئر سینٹر تھا جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ تھوڑا سا عملہ تھا جن کو گھر بھی ریلوے کی طرف سے ملے ہوئے تھے۔ ایک دن بڑا بھائی ریلوے لائن کراس کر رہا تھا کہ ریلوے کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ میری بڑی بہن کا نکاح بچپن میں جندو چاچی کے بڑے بیٹے منیم سے ہوا تھا، لیکن والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے باجی نور کی رخصتی لینے کی بجائے طلاق دے دی۔ جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا وہ دبئی گیا تو وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لی اور میری بہن دلہن نہ بن سکی۔ ماں کو نور کا غم تھا اور ساتھ میری فکر بھی تھی کہ میں اب 14-15 برس کی ہو چکی تھی۔ غربت کے باوجود ہم دونوں بہنیں خوبصورت شکل سے کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی، کیونکہ حسن خدا کی دین ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ تبھی اماں زمانے کے ڈر سے ہم بہنوں کو باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ہمارے پاس پڑوس میں تمام ریلوے ملازمین کے کوارٹر تھے، لیکن ایک دو گھرانے ایسے بھی تھے جنہوں نے خالی پلاٹوں پر اپنے ذاتی گھر تعمیر کر لیے تھے۔ انہی میں سے ایک چاچی جندو کا مکان تھا جو میری بہن کی سابقہ ساس تھی۔ چاچی جندو کا شوہر میرے والد کا دور پرے کا رشتہ دار تھا اور اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا بیٹا بھی اب جوان تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ کنٹرول میں نہ رہا تھا، آوارہ ہو گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر وہ برے لڑکوں کی صحبت کی وجہ سے سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ گلیوں میں آوارہ گھومتا اور اگر کوئی لڑکی ادھر سے گزر رہی ہوتی تو اس پر آوازیں کستا اور اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا۔ لڑکیاں اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ جدھر سے وہ نمودار ہوتا وہ راستہ فوراً بدل لیتی تھی۔ اس لڑکے کا پورا نام انجم تھا اور سب اسے جیمی کہتے تھے۔ رشتہ داری کے باوجود والدہ نے اس گھرانے سے ناطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ جیمی کے کرتوتوں کے بارے میں سنتی رہتی تھی۔ ہمیں بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ہرگز تم لوگوں نے جندوں کی گلی سے نہیں گزرنا۔ جیمی کے دونوں بڑے بھائی دبئی میں کماتے تھے اور ان کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ جیمی کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی اور اس کی آوارگی کا ایک سبب بھی یہی تھا کہ جیب خرچ اپنی ماں سے خوب بٹورتا تھا۔ ایک روز جب کہ بادل چھائے ہوئے تھے، نور نے ماں سے کہا کہ آج ہسپتال مت جاؤ، چھٹی کر لو، ایسا نہ ہو کہ تیز بارش ہو جائے، پھر کیسے گھر پہنچو گی؟ راستہ تو کیچڑ سے بھر جائے گا۔ ماں بولی، بیٹی تم کو نہیں معلوم وہاں آج کل کتنی سختی ہو گئی ہے۔ گاؤں سے اچانک کوئی کیس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آیا کی پوچھ ہوتی ہے۔ میں بلا وجہ ناغہ نہیں کر سکتی۔ بارش ہوگی تو کچھ دیر ہسپتال میں رک جاؤں گی تو تم لوگ میری فکر مت کرنا، مگر دروازے کی کنڈی لگا کر رکھنا۔ ماں نصیحت کر کے چلی گئی۔ اللہ کی کرنی پہلے بوندا باندی اور پھر بارش شروع ہوگی، لیکن جب ماں کے آنے کا وقت ہوا تو برسات نے زور پکڑ لیا۔ ذرا دیر میں ہی تیز ہوا کے ساتھ پانی کی دھاریں آسمان سے گرنے لگی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اتنی بارش میں ماں کیسے گھر لوٹے گی۔ یوں بھی میری عادت تھی کہ جب ماں ڈیوٹی پر چلی جاتی اس کی چھٹی کے وقت میں ضرور گلی میں نکل کر اس کی راہ تکتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اماں کے انتظار میں گلی میں کھڑی ہوتی تو اچانک جیمی دکھائی دے جاتا، تب میں بھاگ کر گھر میں چلی جاتی۔ مجھے چھپاک سے گھر میں گھستے دیکھ کر وہ بڑا محفوظ ہوتا، مسکرا دیا کرتا۔ یہ بات مگر میں نے کبھی کسی کو نہ بتائی۔ جانتی تھی کہ اگر اماں یا نور باجی کو بتا دوں گی تو وہ میرا گھر سے نکلنا بند کرا دیں گی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ گھر میں قید رہ کر واقعی ہم لڑکیوں کا دم گھٹتا ہے، اسی لیے ہم بہانے سے گھر سے باہر جھانکنے کا موقع تلاشتی ہیں۔ تاہم آج یہ کوئی بہانہ نہ تھا۔ مجھے بس فکر لگ گئی تھی کہ بیچاری اماں جن کے جوتے بھی بوسیدہ تھے کیسے اس کیچڑ بھری گلی کو پار کر کے گھر پہنچے گی، کہیں گر نہ پڑے۔ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ گھر میں بیٹھا نہ گیا تو دروازہ کھول کر باہر گلی کی سمت دیکھنے لگی کہ جدھر سے اماں کے آنے کا امکان تھا۔ اس بات کا ہوش نہ رہا کہ بارش کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ بس ایک ٹک اماں کی راہ تکنے میں محو تھی۔ احساس نہ ہوا کہ مجھے گلی کے نکڑ سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ جیمی تھا جو بارش کا لطف لینے باہر نکلا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ مجھے دروازے میں کھڑا پایا تو جانے اس دن کیا ہوا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جتنی دیر دروازے پر کھڑی رہی وہ ایک درخت کی اوٹ سے مجھے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد جب گیلے کپڑوں کی وجہ سے سردی کا احساس ہوا تو میں گھر کے اندر پلٹ گئی۔ اسی دم وہ تیزی سے آیا اور یوں دبے پاؤں میرے پیچھے صحن میں داخل ہو گیا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ بچپن میں وہ بے شک اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اب تو برسوں گزر گئے تھے۔ اس نے کبھی ہمارے آنگن میں قدم رکھا اور نہ دہلیز پار کی تھی۔ نور باجی باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ میں سیدھی اس کوٹری میں چلی گئی جہاں دیوار پر کھوٹیاں لگی تھی اور ہمارے کپڑے ٹنگے رہتے تھے۔ یہی ہمارے لباس تبدیل کرنے کی جگہ تھی۔ میری پشت تھی اور میں کھوٹی سے اپنا جوڑا اتارنے چلی گئی کہ بھیگے ہوئے لباس کو تبدیل کر لوں۔ اس وقت شام ہونے والی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے اندھیرا بڑھ گیا تھا اور رات سے پہلے رات محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں بارش کا شور، بادلوں کی گرج اور ہوا کی سنسناہٹ نے ماحول میں عجیب سی مستی بھری ہیبت پھیلا دی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ آج بارش موسلا دھار برسی تھی۔ جو ہی میں کوٹری کا دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی،
حواس باختہ ہو گئی کہ وہ کوٹری کے اندر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چیخ میرے حلق سے باہر آتی، اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جیب سے خنجر نکال لیا۔ خنجر کی نوک مجھے میرے گلے پر محسوس ہوئی تو میری گھگی بن گئی اور خوف سے میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ بارش بدستور برستی رہی، طوفان میں تیزی آ گئی۔ چند لمحوں میں جو قیامت مجھ پر ٹوٹی اس کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی جمی کوٹری سے باہر نکلا، نور باجی بھی کچن سے باہر نکلی۔ اس نے ملگجی بھیگی فضا میں کسی کو صحن سے دروازے کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ یہ کون تھا؟ باجی نے مجھ کانپتی چڑیا سے سوال کیا۔ جمی تھا، بمشکل میرے حلق سے نکلا۔ وہ ششدر رہ گئیں۔ یہ ہمارے گھر کیا کرنے آیا تھا؟ چوری کرنے آیا تھا، میں نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ غریب کے گھر چوری کرنے؟ ہمارے گھر میں چورانے کو رکھا ہی کیا؟ یہ خیال نور کو نہ آیا کہ غریب کے پاس ایک اور قیمتی متاع بھی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اس کی عزت، جس کو اگر کوئی لوٹ کر لے جائے تو پھر غریب کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ذرا دیر بعد اماں بھی گرتی پڑتی بھیگتی ہوئی آ پہنچی۔ در ابھی تک کھلا تھا، ہم کو بند کرنے کا ہوش نہ رہا۔ آتے ہی اماں نے کہا، دروازہ تو بند کر دیا کرو، کوئی جانور بھی گھس آتا ہے۔ بارش سے بچنے کے لیے یہ رات میرے لیے نہیں، ہم سب کے لیے قیامت خیز تھی۔ اس رات اتنے زور کا طوفان آیا کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہی۔ بند دروازے بھی دھڑ دھڑ کر کے کھل رہے تھے۔ درختوں کا لگتا تھا ابھی جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ بتیاں سب کی سب گل ہو چکی تھی۔ زمین بھی پاؤں کے نیچے زور زور سے ہلنے لگی۔ تمام رات ہم خوف کی وجہ سے سو نہ سکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو نور نے اماں کو بتایا کہ جندو چاچی کا آوارہ چھوکرا گھر میں گھس آیا تھا اور کیسا قہر توڑ گیا ہے۔ اماں نے محلے بھر میں واویلا کر دیا کہ محلے والے جان لیں، یہ بدماش کہیں دوبارہ نہ آ جائے۔ جندو چاچی کو لوگ لان تان کرنے گئے اور اس کا در بجانے لگے۔ تب اس نے کچھ رشتہ داروں کو بلوا کر اماں سے تصفیہ کرنے کو کہا۔ ہم دونوں گھرانوں میں تو کب کی رنجش چل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، بے شک فہد کی اماں غریب ہے مگر ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ محلے والوں نے تھانے جا کر جمی کے خلاف رپورٹ کرا دی کیونکہ وہ سب اس لڑکے کی حرکتوں سے نالا تھے۔ ماں بیچاری کیا کرتی، اس کا تو کوئی سہارا نہ تھا۔ محلے والوں پر تکیہ کرنا تھا کیونکہ رسوائی ہو چکی تھی۔ جمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بڑے بھائی کو جندوں نے اطلاع کرائی، وہ فوراً آ پہنچا۔ پیسہ کافی تھا۔ اس نے محلے والوں سے ہر صورت صلح کی درخواست کی۔ فیصلہ ہوا کہ وہ میری ماں کو 40,000 دے گا اور جمی مجھ سے نکاح کرے گا، تب صلح نامہ ہوگا۔ ماں نے بات مان لی۔ ہم نے جمی کے حق میں بیان دیا اور انہوں نے رقم بھر دی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی مگر دوستوں نے جمی کا خوب مذاق اڑایا کہ جس لڑکی کو تم نے 2 کوڑی کا کیا اب اسی سے شادی کرنے چلے ہو، ایک بے وقت چیز کو گھر لا رہے ہو۔ ان باتوں نے اس کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ عین وقت پر شادی سے جان چھڑا لینا چاہتا تھا مگر اس کے بڑے بھائی نے اس کو پکڑے رکھا کہ جو کیا ہے اب اس کا خمیازہ بھگتو گے ورنہ محلے دار ہم کو جینے نہ دیں گے اور تم بھی 14 سال کے لیے جیل جاؤ گے۔ ابھی تو بات حوالات تک ہے۔ وہ دولہا بنا ہوا تھا مگر اس کی حالت عجیب تھی۔ چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہ تھے، سر شرم سے جھکا ہوا تھا جیسے یہ شادی نہ ہو اسے سزا مل رہی ہو۔ یہ سزا ہی تو تھی، شادی کہاں تھی؟ میں خوبصورت تھی، دلہن بن کر اور خوبصورت ہو گئی تھی مگر یہ خدا جانتا تھا کہ میرے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ میں کب اس شادی پر خوش تھی؟ بس گھٹ رہی تھی۔ گاؤں کے بڑوں کے عجب فیصلے پر حیران تھی کہ جو لٹیرا تھا اسی کے حوالے کر رہے تھے۔ یہ میری کیسی عزت بچا رہے تھے؟ شاید ان کا نظریہ کچھ اور ہو۔ میری خوشی تو اندیشوں کی آگ میں جل رہی تھی۔ میرے اندیشے درست تھے۔ شادی کے 2 دن تک جمی گھر سے نہ نکلا، پھر تیسرے روز وہ اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ چلا گیا۔ وہ اسے اسلام آباد اور پھر دبئی لے گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میرا سہاگ کہلانے والا لوٹ کر دوبارہ نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے فون پر بات کرتا ہے مگر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ساس کہتی ہے کہ جمی کہتا ہے کہ بہت کما لوں گا تب لوٹوں گا تاکہ اپنی دلہن کو لے کر کسی بڑے شہر میں عزت سے جی سکوں۔ یہ قصبے والے بڑے عجیب ہیں، چور کو خود باندھتے ہیں اور پھر خود ہی کھول دیتے ہیں۔